آکاش سبزی لینے بازار گیا تھا، مگر راستے میں ایک منظر نے اس کے قدم روک دیے۔ ایک جگہ لوگ ایک بیل کو رسی سے باندھ کر قربانی کی تیاری کر رہے تھے۔ مولوی صاحب دعا پڑھ رہے تھے اور مجمع نعرے لگا رہا تھا۔ آکاش کا دل بھر آیا، غصے سے بولا، یہ عبادت نہیں، ظلم ہے۔ تم لوگ ایک بیمار جانور کو دیوی کہہ کر قربان کر رہے ہو۔ ایک دن تم سب کو اس کا حساب جواب دینا ہوگا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ قریب ایک بوڑھا شخص آکاش کے پاس آیا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا، یہ صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، وہ جو اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اصل قربانی خون کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے۔ آکاش رک گیا کچھ لمحے کے لیے، جب چپ رہا اور پھر بازار کی طرف چل دیا۔ پیچھے سے بوڑھے کی آواز گونجی، یاد رکھنا بیٹا، قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنی نفرت کو مارنا بھی قربانی ہوتی ہے۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانی جھونپڑی تھی، جہاں پریما اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ نہ نئے کپڑے تھے، نہ کھانے کا سامان، نہ کوئی آج عید تھی، لیکن ان کے لیے صرف خاموشی اور بھوک تھی۔ ایک بچہ معصومیت سے بولا، ماں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی بکرا آئے گا؟ پریما کی آنکھیں بھر آئیں، آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ، کیا ہم تیرے بندے نہیں؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور باہر ایک فقیر کھڑا تھا، چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹی، کچھ ہو تو دے دو۔ پریما نے بچا ہوا سوکھا روٹی کا ایک ٹکڑا فقیر کو دیا اور کہا، بابا، میرے پاس بس یہی ہے، اگر قبول ہو جائے تو میری عید بن جائے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا، دعائیا انداز میں کہا، جن کے دروازے بند ہوتے ہیں اللہ ان کے نصیب کھول دیتا ہے، جو بھوک میں بھی دینے کی نیت رکھے اس کے لیے آسمان سے رزق اترتا ہے۔ پریما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسی لمحے آکاش بازار سے واپس جا رہا تھا، فقیر اسے بھی نظر آیا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو سیدھا دل پر اثر کرتا تھا۔ آکاش نے ایک لمحہ ٹھہر کر آسمان کی طرف دیکھا، شاید آج وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ قربانی صرف جانور دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، اپنی ضد اور اپنی نفرت کو مارنے کا نام ہے۔